قلندر اولیاء قلندر اولیاء قلندر اولیاء احد ہینا احد سمندر مقام بھی لا مقام کے اندر احد ہینا احد سمندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی نشست میں ہم صفحہ نمبر 193 کتاب لوح و قلم جو حضور قلندر بابا اولیاء کی ایک عہد ساز اور الہامی تصنیف ہے، اس کے مطالعے یہاں 193 سے اس کے مطالعے کا آغاز کریں گے. گزشتہ نشست میں ہم نے کائناتی نقطے کے بارے میں پڑھا، فکر وجدانی کے بارے میں، علم الیقین کے بارے میں، عین الیقین اور حق الیقین کی بابت مطالعہ کیا، اور اس کے ذیل میں حضور قلندر بابا اولیاء نے 4 نہروں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ یہ 4 نہریں جو ہیں ان کے نام تصوید، تجرید، تشہید اور تظہیر تو ہیں، لیکن انہی کے 4 مزید نام نظر، نظارہ، ناظر اور منظور بھی ہیں. یہ نظر جو ہے یہ بود نمبر 1 ہے، اور یہ اصل میں تصوید کو کہتے ہیں، نہر تصوید کو. اب دیکھیے، یہ پرانی ٹرمنالوجی میں نہر تصوید کہا گیا. تصوف میں بات کو سمجھانے کے لیے حضور قلندر بابا اولیاء نے بتایا کہ یہ اصل میں کائناتی نظام کے 4 ابعاد ہیں، اور یہ پہلا بود جو ہے اس کو اصل میں نظر کہتے ہیں. پھر تجرید، یہ بود نمبر 2 ہے اور اسی کا نام نظارہ ہے. پھر بود نمبر 3 ہے، اسی کو ناظر کہا، یعنی دیکھنے والا. اور آخر میں بود نمبر 4 ہے جو منظور ہے، یعنی جو نظر آتا ہے، اور یہی نہر تظہیر ہے. اور یہ بھی بتایا کہ یہ ان کے 4 کے نام شہود، مشاہدہ، شاہد اور مشہود بھی لیے جاتے ہیں. نظر یا شہود یا تصوید یا زمان، یہ ٹائم جو ہے یہ کائنات کی ساخت میں اصل یا بنیاد ہے. اس میں کبھی کوئی تغیر واقع نہیں ہوا، نہ آئندہ ہو سکتا ہے. یہ اپنی جگہ ایک حقیقت کبریٰ ہے. اور پھر اسی حقیقت کبریٰ یعنی لازمانیت پر تینوں مکانیتوں کی عمارت قائم ہے، اور یہی حقیقت کبریٰ ان تینوں مکانیتوں کی حقیقت ہے. اس کو اگر ہم سادہ لفظوں میں دیکھیں کہ اگر نظر کام نہیں کرے گی تو نہ نظارہ ہوگا، نہ ناظر ہوگا تو نہ منظور ہوگا. اور یہ حقیقت کبریٰ جو ہے یہ لامکاں ہے، یعنی کہ اس میں مکانیت نہیں ہے. اور پہلی مکانیت جو تجرید کہلاتی ہے یہ مشاہدے یا نظارے کی نوعیت میں اپنا وجود رکھتی ہے. پھر دوسرے درجے کی مکانیت، اسے تشہید کہتے ہیں یا شاہد کہتے ہیں یا ناظر کہتے ہیں، یہ نظر کی نوعیت رکھتی ہے. پھر تیسری مکانیت جو ہے یہ تظہیر، مشہود یا منظور کہلاتی ہے، اور یہ مکانیت اصل میں روشنی کا بحر ذخار ہے، یعنی یہاں پہ روشنی کا ایک سمندر ہے جو کہ ایک جگہ ذخیرہ ہو گیا ہے. اس کے بعد حضور قلندر بابا اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ نور و نار، یہ تجرید یا مکانیت نور ہے. تجرید یعنی پہلی مکانیت یہ نور ہے. تشہید یا دوسری مکانیت یہ نسمہ مفرد ہے، اور یہی نسمہ مفرد کائناتی شعاع یا کازمک ریز کہلاتا ہے. نسمہ مرکب یا تظہیر یعنی تیسری مکانیت کائناتی شعاعوں کے علاوہ جتنی روشنیاں ہیں سب پر مشتمل ہے. یہ تظہیر یعنی تیسری مکانیت یعنی چیز کا مظہر بننا، یہ کائناتی شعاعوں کے علاوہ جتنی روشنی ہیں ان سب پر مشتمل ہے.
تزہیر کی شعاؤں کے ہجوم ہی سے کائنات کے تمام جسم بنتے ہیں، اور تزہیر کی روشنیاں ایک طرح کا رنگین آئینہ ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ پرانی اصطلاحات سے کازمک ریز پہ ہم آ گئے، یعنی یہ دور جدید کی اصطلاحات کا استعمال کر کے وہ ہمارے ذہنوں میں ایک چیز بٹھانا چاہتے ہیں کہ کائناتی نظام کو واضح کیا جا سکے۔ حضور قلندر بابا اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل یہ چاروں بود چار آئینے ہیں۔ پہلا غیر متحرک اور غیر متغیر آئینہ نظر یا لامکان ہے، دوسرا متحرک یا متغیر آئینہ نظارہ ہے، تیسرا متحرک آئینہ ہے اور وہ ناظر ہے، اور چوتھا متحرک آئینہ منظور ہے۔ نظر کو ہم ایک طرح کا کائناتی شعور کہہ سکتے ہیں۔ نظر کائناتی شعور ہے، یعنی جیسے شعور کے تین دائرے آپ نے دیکھا کہ کائناتی شعور، اور اس کے بعد نوعی شعور، اور اس کے بعد انفرادی شعور۔ تو نظر کو ہم ایک طرح کا کائناتی شعور کہہ سکتے ہیں۔ یہ جس مقام پر، جس نقطے میں بھی جلوہ گر ہوتی ہے، وہ ایک ہی طرز رکھتی ہے۔ انسان میں جو نظر پانی کو پانی دیکھتی ہے، وہ نظر ہر شے کے اندر پانی کو پانی دیکھتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان نے پانی کو پانی دیکھا ہو اور شیر نے پانی کو دودھ دیکھا ہو۔ نظر کا کردار کائنات کے ہر ذرے اور نقطے میں ایک ہے۔ جس طرح ہم لوہے کو سخت محسوس کرتے ہیں، اسی طرح چیونٹی بھی لوہے کو سخت محسوس کرتی ہے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ لوہا جس نگاہ سے انسان کو دیکھتا ہے، اسی نگاہ سے چیونٹی کو دیکھتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ جس نگاہ سے انسان لوہے کو دیکھتا ہے، چیونٹی بھی اسی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ فرمایا کہ لوہا جس نگاہ سے انسان کو دیکھتا ہے، اسی نگاہ سے چیونٹی کو دیکھتا ہے۔ یعنی ہم چیزوں کے دیکھنے کو دیکھتے ہیں، اس کا یہ زاویہ ادھر جاتا ہے۔ کائنات میں پھیلے ہوئے تمام مناظر اسی قانون کے پابند ہیں۔ جب آدمی چاند کی طرف نظر اٹھاتا ہے تو چاند کو اسی شکل و صورت میں دیکھتا ہے جس شکل و صورت میں چکور دیکھتا ہے۔ جب درخت کی جڑیں پانی حاصل کرتی ہیں تو پانی سمجھ کر حاصل کرتی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ایک جانور پانی کو پانی سمجھتا ہے۔ ایک سانپ بھی دودھ کو دودھ سمجھ کر پیتا ہے، اور ایک بکری بھی دودھ سمجھ کر پیتی ہے۔ نتیجہ ہم ان تمام مثالوں سے ایک ہی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ تمام کائنات کے ہر ذرے میں ایک ہی نظر کام کر رہی ہے۔ اس نظر کے کردار میں کہیں اختلاف نہیں ہے، وہ ہر ذرے میں غیر متغیر ہے، اس کا ایک معین اور مخصوص کردار ہے۔ نظر کے کردار میں ابتدائے آفرینش سے کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یعنی یہ ازل سے ایک ہی طرز پہ کام کر رہی ہے۔ اس لیے ان حقائق کو جو لامتبدل اور لامتغیر ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے۔ یہ نظر مکانیت اور زمانیت دونوں کی نفی کرتی ہے، کیونکہ اس کی روش میں نہ تو وقت کے تغیر سے کوئی تغیر ہوتا ہے اور نہ وقت کی تبدیلی سے کوئی تبدیلی۔ یہ نظر ازل سے ابد تک کسی لمحہ یا کسی ذرے کی گہرائی میں ایک ہی صفت رکھتی ہے، یعنی کسی لمحے کی بھی گہرائی میں یا کسی ذرے کے وجود کی گہرائی میں ایک ہی صفت رکھتی ہے، اور یہی نظر وہ مقام ہے جس کو شعور کا مرکزی نقطہ یا کائنات کی حقیقت کہہ سکتے ہیں۔ یہ محض
رنگ سے ہی ماورا نہیں بلکہ بے رنگ سے بھی ماورا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان، انسان کو علم سکھایا، ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہاں سکھانے کا مطلب ودیت کرنا، یعنی لاشعور میں پیوست کر دینا۔ یہ جو چیز آپ کو ودیت کی جاتی ہے وہ اصل میں آپ کے لاشعور میں پیوست ہوتی ہے، یعنی جس چیز سے کائنات کی سرشت اور جبلت آری تھی، یعنی جو چیز کائنات کی سرشت اور جبلت میں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز انسان کی فطرت میں بطور خاص ودیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے آدم کے پتلے میں اپنی روح پھونکی، یعنی کہ یہ جو روح پھونکی گئی یہ اصل میں کچھ خاص صلاحیتیں جو تھیں وہ ہمارے لاشعور میں پیوست کر دی گئیں۔ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس جس وقت کہ درست کر دوں اور پھونکوں اس کے بیچ اپنی روح میں سے، پس گر پڑو واسطے اس کے سجدہ کرتے ہوئے۔ اور یہ بھی ارشاد کیا کہ میں نے آدم کو علم الاسماء عطا کیا ہے، علم آدم الاسماء کلہا، یعنی آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کر دیا۔ یعنی پہلے درجے پہ نفخت فیہ من الروحی، اپنی روح میں سے کچھ پھونکا تو کچھ صلاحیتیں لاشعور میں پیوست کر دی گئیں، کچھ صلاحیتیں عاری کر دی گئیں، اور ان صلاحیتوں یا وہ چیزیں جن سے کائنات کی سرشت اور جبلت عاری تھی، یعنی کائنات اور میں وہ چیزیں نہیں تھیں جو انسان کی فطرت میں بطور خاص ودیت کی گئی، اور پھر اس کے استعمال کا قرینہ اور سلیقہ سکھانے کو آدم کو اس علم الاسماء عطا ہوئے۔ حضور قلندر بابا اولیاء ارشاد فرماتے ہیں، یہ تمام ارشادات اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ موجودات کے اندر جو چیز اصل ہے اس کا سمجھنا اور جاننا بجز انسان کے اور کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ یہ خصوصی علم اللہ تعالیٰ نے صرف آدم کو عطا کیا ہے، اور یہ خصوصی علم لاشعور کا علم ہے۔ علم الاسماء، کائنات میں ہر مخلوق شعور رکھتی ہے۔ اب یہ فرق دیکھیں نا، علم میں یہ خصوصی علم لاشعور کا علم ہے، حالانکہ کائنات میں ہر مخلوق شعور رکھتی ہے۔ مثلا درختوں اور جانوروں کو پیاس لگتی ہے اور وہ پانی پی کر پیاس بجھانے کا شعور حاصل ہے ان کو۔ اسی طرح ہوا کو پانی کے ننھے ننھے ذروں کا اور ان کو اپنے دوش پر اٹھا لینے کا شعور حاصل ہے۔ یہ عام سطح کا شعور ہے اور یہ ساری موجودات میں پایا جاتا ہے، لیکن اس بات کا سمجھنا کہ موجودات کو یہ وصف کہاں سے ملا، یہ صرف انسان کو میسر ہے۔ یعنی انسان جانتا ہے کہ یہ جو چیزوں میں اوصاف کام کر رہے ہیں یہ ان چیزوں کو کہاں سے عطا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کے پتلے میں اپنی روح پھونک کر یہ علم اس کو بخشا ہے۔ قرآن پاک میں تینوں علوم کا تذکرہ ملتا ہے، علم حضوری، علم حصولی، علم تدلی یا علم نبوت۔ اب علم حضوری کیا ہے؟ ہر ذی شعور کائنات کا محل وقوع جانتا ہے، یعنی ہر وہ جاندار جو شعور رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ کائنات کہاں واقع ہے۔ وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ آخر یہ تمام کس جگہ قائم ہیں، کس سطح پر رکی ہوئی ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس سوال کا جواب دیا گیا ہے۔
بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں علیم ہوں، میں خبیر ہوں، میں بصیر ہوں، میں محیط ہوں، میں قدیر ہوں، میں زمین و آسمان کا نور ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام عبارتوں سے لازماً یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ کائنات کا محل وقوع اللہ تعالیٰ کا علم ہے، یعنی کائنات اللہ تعالیٰ کے علم میں واقع ہے۔ کائنات اللہ تعالیٰ کے علم میں کس طرح واقع ہے، یہ بات سمجھنے کے لیے کائنات کے اجزاء کی داخلی ساخت جاننا ضروری ہے۔ یعنی کائنات اللہ کے علم میں کس طرح واقع ہے، اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کائنات کے اجزاء کی داخلی ساخت، اس کی انٹرنسک سٹرکچرنگ کو، یا اس کی انٹرنل سٹرکچرنگ کو، یا اس کی باطنی بناوٹ کو جانتے ہوں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز اپنے مقام سے قدم قدم چل کر منزل کی طرف سفر کر رہی ہے۔ اس سفر کا نام ارتقاء ہے۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ارتقاء کیا ہے اور کس طرح وقوع میں آ رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جوانی کی طرف سفر کر رہا ہے، تو ہم اس سفر کا نام ارتقاء رکھتے ہیں۔ تو حضور قلندر بابا اولیاء ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ارتقاء کیا ہے اور کس طرح وقوع میں آ رہا ہے۔ اب اس چیز کو سمجھایا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ ہم روشنی کے ذریعے دیکھتے یا سنتے، سمجھتے اور چھوتے ہیں۔ غور کیجئے، اسے ذرا تیزی سے مت گزرے۔ روشنی کے ذریعے دیکھنے کی حد تک تو ہم سب واقف ہیں، لیکن ہمارا سننا بھی روشنی ہے، یعنی لہروں کا کمال ہے۔ روشنی سے مراد ہے یہاں پہ لہریں۔ جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہماری فہم کام کر رہی ہے، یہ جو لہریں ہیں خیال کی یا تفہیم کی، یہ بھی روشنی ہی ہیں۔ اور اسی طرح لمس کے درجے پہ جب ہم کسی چیز کو فیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اصل میں ہم روشنی کی لہروں کو ہی سمیٹ رہے ہوتے ہیں یا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم روشنی کے ذریعے دیکھتے یا سنتے، سمجھتے اور چھوتے ہیں۔ روشنی ہمیں حواس دیتی ہے۔ جن حواس کے ذریعے ہمیں کسی شے کا علم حاصل ہوتا ہے وہ روشنی کے دیے ہوئے ہیں۔ اگر روشنی درمیان سے حذف کر دی جائے تو ہمارے حواس بھی حذف ہو جائیں گے۔ اس وقت نہ تو ہم خود اپنے مشاہدے میں باقی رہیں گے اور نہ کوئی دوسری شے ہمارے مشاہدے میں باقی رہے گی۔ یعنی جب روشنی درمیان سے حذف ہو گئی تو نظر نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو نہ نظارہ رہا، نہ ناظر رہا، نہ منظور رہا۔ اب اس چیز کی وضاحت کے لیے حضور قلندر بابا اولیاء ایک مثال دے رہے ہیں کہ اگر کوئی مصور سفید کاغذ پر رنگ بھر کے درمیان میں کبوتر کی جگہ خالی چھوڑ دے، یعنی ایک خاکہ بنائے اور اس کے ارد گرد رنگ بھر دے اور درمیان میں کبوتر جیسی جگہ چھوڑ دے، تو کاغذ دکھا کر اگر کسی شخص سے پوچھا جائے کہ تمہیں کیا نظر آتا ہے تو وہ کہے گا میں ایک سفید کبوتر دیکھ رہا ہوں۔ یعنی گویا وہ دیکھے گا ایک خلا، لیکن چونکہ ارد گرد کے رنگوں کو نہیں دیکھ رہا، لہٰذا وہ خلا کو سفید رنگ کا کبوتر مان رہا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء ارشاد فرماتے ہیں جس طرح یہ مثال پیش کی گئی ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی جس طرح اس مثال میں ارد گرد رنگ بھرے ہوئے ہیں اور درمیان میں خالی جگہ ہمیں کبوتر دکھ رہی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے یہ کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کائنات اندر سے خلا ہے اور اس کے ارد گرد اللہ کا علم ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ بصورت خلا اللہ تعالیٰ کے نور میں واقع ہے۔
دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا نور نظر نہیں آتا، صرف کائنات کا خلا نظر آتا ہے، جس کو وہ اشیاء جیسے چاند، سورج، زمین، آسمان، آدمی، جانور وغیرہ وغیرہ کہتا ہے۔ یعنی ہم خلا کو دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ خلا کہاں ہے؟ وہ اللہ کے نور کے اندر ہے۔ اگر ہمارا شعور اتنا ترقی کر جائے یا اس کو ہم بڑھا لیں تو ہم جب بھی کسی چیز کو دیکھیں تو ہمیں وہ اس کا خلا نظر آئے تو لا محالہ ہم یہ بھی دیکھنے پہ قادر ہو جائیں گے کہ اللہ کے وہ خلا جو ہے وہ اللہ کے نور میں قائم ہے۔ دنیا میں ہزاروں انسان بستے ہیں، ہر انسان دوسرے کی زندگی سے ناواقف ہے۔ اب یہاں سے ایک نیا نقطہ اٹھ رہا ہے، اسے اخفاء یا ارتقاء کہا گیا ہے کہ یہ اخفاء اور ارتقاء، کیونکہ بات ہو رہی تھی کہ ارتقاء کو سمجھنا ہے، تو ارتقاء کی تفہیم کے لیے وہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں انسان بستے ہیں اور ہر انسان دوسرے کی زندگی سے ناواقف ہے، یعنی ہر انسان کی زندگی راز ہے جس کو دوسرے نہیں جانتے۔ اس راز کی بدولت ہر انسان اپنی غلطیوں کو چھپاتے ہوئے خود کو بہتر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مثالی بننا چاہتا ہے۔ اگر اس کی غلطیاں لوگوں کے سامنے ہوتی تو پھر وہ خود کو بہتر ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرتا اور زندگی کا ارتقاء عمل میں نہ آتا۔ یہ فرق ہے پہلا، کہ جانوروں میں سب کی زندگی کے اعمال اور افعال سب پہ آشکار ہوتے ہیں، لیکن انسان کے چونکہ اعمال اور افعال دوسروں سے پوشیدہ ہیں، لہٰذا وہ اس کا فائدہ اٹھا کر اپنی غلطیوں کو چھپاتا ہے اور اپنی خود کو بہتر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر یہ بہتر پیش کرنے کی کوشش کرنا یا اس کی یہ خواہش ہونا کہ دوسرا میری غلطیوں اور خامیوں کو نہ دیکھے، اس کے نتیجے میں وہ ترقی کر رہا ہوتا ہے، ارتقاء کر رہا ہوتا ہے، تو زندگی کا ارتقائی عمل میں نہ آتا اگر انسان بھی جانوروں کی سطح پہ رہے۔ علم حصولی انسانی زندگی کی ساخت میں کچھ ایسے عناصر استعمال ہوئے ہیں جو شعور کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں اور شعور کو مثالی یا اعلیٰ زندگی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ گویا اخفاء یعنی چھپانا ایسی حقیقت ہے جس کو ارتقاء کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے ذرا، ہم اور آپ کبھی اس زاویے سے بات کو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن یہ حضور قلندر بابا اولیاء اپنی فراست سے ہماری توجہ اس نقطے کی طرف لائے کہ یہ جو ہمارے اندر ایک جذبہ ہے اپنی غلطیوں کو چھپانے کا، یہ اصل میں ارتقاء کا جذبہ ہے۔ انسانی ساخت کی یہی خصوصیت اسے جانوروں کی ساخت سے ممتاز کرتی ہے، لیکن حیوانی زندگی کے عناصر حیوان کے شعور سے مخفی نہیں ہیں۔ ہر ایک حیوان کے اعمال معین ہیں جن کو اس کا شعور پوری طرح جانتا ہے۔ اسی باعث ایک جانور خود کو دوسرے جانور سے بہتر ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے ان میں کمپٹیشن بھی نہیں ہے اس قسم کا کہ وہ خود کو بہتر ثابت کریں۔ انسانی ساخت کا یہ شعوری امتیاز جو ہے، یہ ہے تمام علوم و فنون کا مخرج، یعنی یہاں سے تمام علوم اور فنون اس شعوری امتیاز کی بنیاد پہ بنتے ہیں۔ انسان کا یہی شعوری امتیاز انسان کو اس کے اپنے لاشعور سے جدا کرتا ہے۔ یہیں سے انسان ایسی حد قائم کرتا ہے جو علم حضوری کے اجزاء سے ایک علم کی داغ بیل ڈال دیتی ہے، اور یہی علم تمام طبعی علوم کا مجموعہ ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں
اسی کو علم حصولی کہتے ہیں۔ اس علم کے خد و خال زیادہ تر قیاسات اور مفروضات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ علم حصولی کی انتہائی جامع تعریف فرما دی کہ علم حصولی وہ علم ہے جس کے تمام تر خد و خال قیاسات اور مفروضات پر مشتمل ہوتے ہیں، یہ حقیقت پہ بیسڈ نہیں ہوتے، جبکہ علم لدنی یہ علم حضوری اور علم حصولی دونوں کی حدیں قائم کرتا ہے، یعنی برج کرتا ہے دونوں کو، اور دونوں کو ایک دوسرے سے متعارف کراتا ہے۔ یہ ان حقائق پر مبنی ہیں جو علم حصولی کی گہرائیوں میں تلاش کیے جا سکتے ہیں، یعنی طبعی علوم کی گہرائیوں میں جو حقائق دستیاب ہیں، علم لدنی وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس علم کے خد و خال آیات الہی سے بنتے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں جن چیزوں کو قرآن میں کہا گیا ان کو آیات الہی کہا گیا۔ آیات الہی سے مراد وہ نشانیاں ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں توجہ دلائی ہے۔ دراصل تمام طبعی قوانین روحانی قوانین کا اتباع کرتے ہیں۔ اس جملے کو دوبارہ سنیں، بار بار پڑھیں کہ تمام طبعی قوانین روحانی قوانین کا اتباع کرتے ہیں، روحانی قوانین کی پیروی کرتے ہیں۔ روحانی قوانین سے طبعی قوانین ڈرائیو ہوتے ہیں، اور ہم طبعی قوانین کے ذریعے روحانی قوانین کو ڈھونڈنے چلے ہوئے ہیں، حالانکہ روحانی قوانین جو ہیں وہ سپریم ہیں۔ طبعی قوانین سے روحانی قوانین کا سراغ لگانا، یعنی اس طرح ان پہ غور کرنا کہ ان کی مدد سے ہمیں روحانی قوانین کا سراغ ملے، اور ان کی حقیقت تک پہنچ کر علم حضوری سے روشناس ہونا علم لدنی کا شعار ہے۔ جب یہ علم انبیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے تو علم نبوت کہلاتا ہے، اور جب یہی علم اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے تو علم لدنی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہی انبیاء کرام کے لیے مخصوص ہے اور الہام اولیاء اللہ کے لیے۔ یہ علم انبیاء کرام یا اولیاء اللہ کو کس طرح حاصل ہوتا ہے، اس چیز کو ذیل کی سطور میں اجمالاً بیان کیا گیا ہے، کیونکہ تفصیل کی اس کتاب میں گنجائش نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو کسی دوسری کتاب میں اس کی تفصیل بیان کی جا سکے گی۔ یعنی یہ علم لدنی جو ہے اگر انبیاء کرام کو حاصل ہو تو علم نبوت کہلاتا ہے۔ اب یہ کس طرح حاصل ہوتا ہے اس کا اجمالی سا بیان حضور کلندر بابا اولیاء نے بتایا کہ یہ ان کو کیسے حاصل ہوتا ہے۔ اب بات وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ کائنات کی ساخت 4 ابعاد یا 4 دائروں پر مشتمل ہے۔ گزشتہ صفحات میں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن وہاں ان کے اوصاف صرف ایک زاویے پر تذکرے میں آئے ہیں۔ اب ان دائروں کا ایک دوسرا زاویہ تصوف کی اصطلاح میں الگ الگ 4 نام رکھتا ہے، یعنی جو ہم نے گزشتہ 4 دائروں کو نظر، نظارہ، ناظر اور منظور کہا، یا شہود، مشاہدہ، شاہد اور مشہود کہا، یہاں پر اب ایک اور زاویے سے ان کے 4 نام بتائے جا رہے ہیں: راہ، روح، رویا اور رویت۔ راہ، روح، رویا اور رویت، اب یہ وہی 4 چیزیں ہیں، وہی 4 ابعاد ہیں، یہ وہی 4 دائرے ہیں۔ اب اس زاویے سے دیکھنے کے یہ 4 اوصاف لاشعور سے تعلق رکھتے ہیں۔ راہ منفی لاشعور ہے،
اور روح مثبت لاشعور ہے۔ اسی طرح رویا منفی شعور ہے اور رویت مثبت شعور ہے۔ یعنی اب اس زاویے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ چاروں اوصاف اصل میں لاشعور سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن راہ اور روح جو ہے یہ منفی اور مثبت لاشعور ہیں، اور رویا اور رویت جو ہیں یہ منفی اور مثبت شعور ہیں۔ یعنی اس طرح سے اس کی کلاسیفائی کیا گیا۔ راہ یعنی منفی لاشعور میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، وہاں لا مکان اور مکان یعنی زمانی اور مکانی دونوں فاصلے معدوم ہیں۔ راہ میں وہی منفی لاشعور یعنی نظر کا کردار یا کائناتی سطح جو ہے اس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ راہ یعنی منفی لاشعور میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، یعنی اسے منفی لاشعور اس لیے کہا کہ وہ لاشعور بھی وہاں پہ نفی ہو جاتا ہے۔ وہاں لا مکان اور مکان یعنی زمانی اور مکانی دونوں فاصلے معدوم ہیں۔ ذہن کو اس درجے پہ لے جا کر سمجھنا کہ مکانیت اور زمانیت سے آزاد ایک درجہ ہے۔ ازل سے ابد تک کی تمام واردات ایک ہی نقطے میں پائی جاتی ہیں، جس کو نقطہ وادانی کہہ کے پیچھے متعارف کرایا تھا۔ اب یہ اسی راہ کو ایک نقطے کے طور پہ متعارف کرایا جا رہا ہے کہ ازل سے ابد تک کی تمام واردات ایک ہی نقطے میں پائی جاتی ہیں۔ جب یہ نقطہ حرکت میں آتا ہے تو اس کا نام بدل جاتا ہے۔ پہلے یہ نقطہ راہ کہلاتا تھا، یعنی جب تک اس میں حرکت پیدا نہیں ہوئی تو یہ راہ کہلا رہا ہے، لیکن حرکت پیدا ہونے کے بعد یہی نقطہ روح کہلاتا ہے۔ اب اس نقطے میں حرکت کی نمود ہی زمانی اور مکانی فاصلے پیدا کرتی ہے۔ یہ دیکھیے ذرا کہ چاروں شعوروں کو کس طرح آسان الفاظ میں واضح کر دیا کہ جب ایک نقطے میں حرکت نہیں ہے تو وہ راہ ہے، جب حرکت پیدا ہو گئی تو وہ روح ہے، اور پھر یہ حرکت جو پیدا ہوئی اس سے زمانی اور مکانی فاصلے پیدا ہو گئے۔ پہلے صفحات میں کائناتی نظر کا بیان ہوا ہے، یہی کائناتی نظر راہ ہے۔ یہی نظر زمانی اور مکانی فاصلوں میں تقسیم ہونے کے بعد حقیقت واردہ یا روح کہلاتی ہے۔ پھر ایک مثال دی گئی ہے کہ اگر ہم کسی شخص کو سنانے کو سورج کا نام لیں تو آنن فانن اس کے ذہن سے سورج کا عکس گزرتا چلا جائے گا۔ فی الواقعہ اس کے ذہن سے گزرنے والا وہ سورج ہے جس سے وہ خارج میں روشناس ہے۔ وہ اور کسی سورج کو نہیں جانتا، وہ فقط اسی سورج سے واقف ہے جو اس کے ذہن میں وارد ہے۔ یہ وارد ہونا، یہ حرکت روح کہلاتی ہے۔ گویا روح انسانی ذہن سے ایک حقیقت واردہ کی صورت میں متعارف ہے۔ یہ روح کی ڈیفینیشن ہو گئی کہ روح انسانی ذہن سے ایک حقیقت واردہ کی صورت میں متعارف ہے اور ساری موجودات میں یکساں طور پر جاری و ساری ہے۔ جب کوئی شخص اس حقیقت واردہ کو اپنے ذہن میں قائم کرتا ہے تو یہ تصور کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یعنی روح شعور میں سما جانے کے بعد تصور بن جاتی ہے، اور اسی حالت کو رویا کہتے ہیں۔ یعنی تصور کا درجہ جو ہے یہ رویا۔ پھر وہی چار چیزیں یاد کر لیجئے، انہیں ذہن میں رکھیے کہ وہمہ، خیال، تصور اور احساس، اور یہ واشگاہ بتا رہے ہیں کہ تصور کا درجہ جو ہے اسی کو رویا کہتے ہیں۔ لیکن جب یہ تصور زاویہ بصر کی سطح پر آ جاتا ہے تو رویت کہلاتا ہے۔ رویت میں نے مادی آنکھوں سے دیکھنا کسی چیز کو۔ اس وقت کسی شخص کی بصارت شے کو بالمقابل مجسم شکل میں دیکھتی ہے، اسے رویت کہتے ہیں۔
نظر کا کردار اس منزل میں بھی وہی رہتا ہے جو راہ، روح اور رویا میں تھا۔ عام اصطلاح میں پہلے دائرے کو لاشعور، دوسرے کو ادراک، تیسرے کو تصور اور چوتھے کو شے کہتے ہیں۔ دوبارہ سنیں، عام اصطلاح میں پہلے دائرے کو لاشعور، دوسرے کو ادراک، یعنی خیال کا درجہ جو ہے وہ ادراک ہے، تیسرے کو تصور اور چوتھے کو شے یعنی احساس کا درجہ ہے۔ یہاں رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے کہ آپ اس قدر ذوق و شوق سے، اس محبت سے اس کتاب کو سمجھنے اور اس کی تفہیم میں کوشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔